تو آج کے ایپیسوڈ کے اوپر ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ ہاتھ کے اوپر بچوں کی لکیریں کہاں پہ ہوتی ہیں، یعنی ہاتھ کے اوپر چلڈرن لائنز کہاں پہ واقع ہوتی ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم دوستوں، ویلکم ٹو حال قسمت۔ میں ہوں آپ کا اپنا اسٹرالوجر علی۔ تو اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں تاکہ آپ آنے والی فیوچرز کی ویڈیوز کو مس نہ کر سکیں۔ آج کے ایپیسوڈ کے اوپر ہم بات کرنے جا رہے ہیں بچوں کی لکیروں پہ، کہ بچوں کی لکیریں کہاں واقع ہوتی ہیں اور اس کو کیسے پڑھا جاتا ہے۔ ہم نے اپنے پچھلے ایپیسوڈ کے اوپر بات کی تھی کہ ہاتھ کے اوپر جو میرج لائن ہوتی ہے اس کے اوپر اگر فورک کا نشان ہو یا دو شاخہ ہو تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی، اگر آپ وہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک بھی میں نے ویڈیو ہی کے ڈسکرپشن کے اندر مینشن کر دیا ہے، آپ وہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے چلڈرن لائنز۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ بچوں کی لکیریں ہوتی کہاں پہ ہیں۔ سب سے پہلے اس کے لیے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی میرج لائن کہاں پہ ہوتی ہے، کیونکہ میرج لائن کے اوپر ہی آپ کے بچوں کی لکیر ہوتی ہے۔ اگر آپ میرا ہاتھ دیکھیں تو سب سے چھوٹی جو آپ کی انگلی ہوتی ہے، جس کو فنگر آف مرکری بھی کہتے ہیں یا بدھ کی انگلی یا آپ کی عدالت کی انگلی کہتے ہیں، اس کے نیچے جو ابھار ہوتا ہے یعنی جو ماؤنٹ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں ماؤنٹ آف مرکری۔ اس کے اوپر جو ہاریزونٹل لائن ہوتی ہے یعنی کچھ اس طریقے سے، یہ والی جو لکیر ہوتی ہے یہ آپ کی میرج لائن ہوتی ہے۔ میں نے آلریڈی میرج لائن کے اوپر ایک کمپلیٹ سیریز بنائی ہوئی ہے، اگر آپ نے وہ سیریز نہیں دیکھی، اگر آپ وہ سیریز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک بھی میں نے ویڈیو ہی کی ڈسکرپشن کے اندر مینشن کر دیا ہے، آپ وہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے اوپر میں نے بات کی کہ میرج لائن سٹارٹ کیسے ہوتی ہے اور اس کو پڑھا کیسے جاتا ہے۔ تو میرج لائن کے اوپر جو آپ کی ورٹیکل لائنز ہوتی ہیں یعنی کچھ اس طریقے سے جو لکیریں آ کے پڑھ رہی ہوتی ہیں، اگر آپ میرا ہاتھ دیکھیں یعنی کچھ اس طریقے سے آپ کی لکیریں جو ورٹیکل ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی آپ کو میں بڑی کر کے دکھا دیتا ہوں تھوڑی سی، یعنی اس قسم کی لکیریں، یہ سمجھ لیں کہ آپ کی میرج لائن ہے، اس کے اوپر جو آپ کی ورٹیکل لائنز ہوتی ہیں یعنی کچھ اس طریقے سے، یہ آپ کی بچوں کی لکیریں ہوتی ہیں یا چلڈرن لائن ہوتی ہیں۔ پامسٹری کی کتابوں کے اندر یا انٹرنیٹ پہ آپ کوئی بھی آرٹیکل دیکھیں یا کوئی ویڈیو دیکھیں تو عموماً طور پہ اس لائن کو ہی آپ کے بچوں کے لکیریں بتایا جاتا ہے، لیکن یہ بات جو ہے یہ مکمل نہیں ہے۔ اس کے ساتھ آپ کو دو چیزیں اور مزید دیکھنا ضروری ہے، اگر آپ وہ دو چیزیں نہیں دیکھیں گے تو آپ کی جو بات ہے یا پریڈکشن ہے وہ مکمل طور پہ غلط ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلے جو چیز آپ نے اس کے ساتھ دیکھنی ہے، آپ نے دیکھنا ہے کہ جس کے ہاتھ میں بھی آپ دیکھنا چاہتے ہیں، بے شک آپ کا اپنا ہاتھ ہو، کہ آپ کی زندگی میں بچے ہوں گے یا نہیں ہوں گے، تو آپ نے سب سے پہلے جو چیز دیکھنی ہے وہ دیکھنا ہے ماؤنٹ آف وینس۔ اور آپ کا ماؤنٹ آف وینس جو ہوتا ہے وہ آپ کے ہاتھ میں اس جگہ پہ ہوتا ہے۔ آپ کا یہ والا جو پورشن ہے سارا، یہ والا ہتھیلی کا انگوٹھے کے ساتھ والا جو سارا پورشن ہوتا ہے، یہ آپ کا سارا ماؤنٹ آف وینس ہوتا ہے۔ اگر کسی بھی انسان کا، بے شک وہ میل ہو یا فیمیل ہو، یہ بات دونوں پہ ہی امپلیمنٹ ہوتی ہے، اور بچے دیکھنے کے لیے خاص طور پہ میل اور فیمیل یعنی ہسبینڈ اور وائف دونوں کا ہاتھ دیکھنا ضروری ہے۔ سم ٹائم ہوتا ہے ایسا ہے کہ بیوی مکمل طور پہ ٹھیک ہوتی ہے لیکن ہسبینڈ کے اندر کوئی پرابلم ہوتی ہے، اور سم ٹائم ایسا ہی الٹا ہو جاتا ہے کہ ہسبینڈ مکمل طور پہ ٹھیک ہوتا ہے لیکن جو فیمیل یعنی اس کی جو وائف ہوتی ہے اس کے اندر پرابلم ہو جاتی ہے۔ تو آپ یہ ایک ہاتھ دے کے کبھی بھی پریڈکٹ نہیں کر سکتے کہ انسان کے زندگی کے اندر اتنے بچے ہوں گے، تو اس لیے دونوں کا ہاتھ دیکھنا بہت ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے جو ماؤنٹ آف وینس پہ یہ چیز دیکھنی ہے کہ اس کا ماؤنٹ آف وینس کتنا ڈیولپ ہوا ہے، کیا وہ نیچے کی طرف پسا ہوا تو نہیں ہوا، یعنی پچکا ہوا تو نہیں ہوا۔ اگر پچکا ہوا ہو تو ایک نیگیٹو سائن ہے۔ اگر آپ کی لائف لائن جو ہے، اگر وہ ماؤنٹ آف وینس پہ کچھ اس طریقے سے چل پڑے کہ لائف لائن نکلے اپنے مقام سے لیکن ماؤنٹ آف وینس کی طرف ایسے چل پڑے، یعنی وہ ماؤنٹ آف وینس کی طرف اوپر ہو بہت زیادہ، تو یہ بھی ایک نیگیٹو سائن ہے۔ اور ایسی لکیر کے ساتھ عموماً طور پہ جو ماؤنٹ آف وینس ہوتا ہے وہ پچکا ہوا ہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ چیز دیکھنے کے بعد آپ نے ایک اور چیز دیکھنی ہے کہ آپ کے ماؤنٹ آف وینس کے اوپر کوئی نیگیٹو مارکنگ نہ ہو، جیسے کراس کا سائن نہ ہو، یا اس پہ بہت زیادہ جال نہ بچھا ہو، اور وہ بہت زیادہ آپ کا بلیکش نہ ہو، یا اس پہ اوپر کوئی خاص طور پہ مول نہ ہو، جسے ہم تل کا نشان بھی کہتے ہیں، وہ نہ ہو۔ ماؤنٹ آف وینس کو دیکھنے کے بعد جو آپ نے دوسری جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ دیکھنی ہے کہ آپ کے ہاتھ میں ہارٹ لائن کیسی ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہاتھ میں ہارٹ لائن کہاں پہ ہوتی ہے۔ اگر آپ میرا ہاتھ دیکھیں تو جو برین لائن ہوتی ہے، برین لائن کے اوپر آپ کی ہارٹ لائن ہوتی ہے، اور میں نے اس کو مارک کیا ہوا ہے اپنے ہاتھ کے اوپر۔ آپ نے ہارٹ لائن جو ہے مکمل طور پہ نہیں دیکھنی، آپ نے صرف جو آپ کا ماؤنٹ آف مرکری والا حصہ ہے، جو اس کا پورشن ہے، اس کے نیچے بس ہارٹ لائن دیکھنی کہ اس کے نیچے ہارٹ لائن کیسی ہے۔ اور اس کے اوپر آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ آپ کی جو ہارٹ لائن ہے وہ اوپر اور نیچے کی طرف برانچز پھینک رہی ہے کہ نہیں پھینک رہی ہے، یعنی کچھ اس طریقے سے، یعنی اوپر کی طرف بھی ایسے برانچ پھینک رہی ہوگی، نیچے کی طرف ایسے برانچ پھینک رہی ہوگی، صرف ماؤنٹ آف مرکری کے نیچے۔ یہ 2 یا 3 یا 4 ہو سکتی ہیں، کئی لوگوں کے ہاتھ میں زیادہ بھی ہوتی ہیں، لیکن 1 2 یا 3 ہو تو یہ انف ہے۔ تو یہ چیز دیکھنے کے بعد آپ نے میرج لائن کے اوپر جانا ہے اور پھر آپ نے بچوں کی لکیریں دیکھنی ہیں۔ اگر جس کے ہاتھ میں یہ لکیریں نہ ہوں، یعنی اپورڈ اور ڈاؤنورڈ برانچز نہ پھینک رہا ہو، تو یہ ایک نیگیٹو سائن ہوتا ہے بچوں کو لے کے۔ اگر یہ نہ ہو تو یہ چیز کو ریپرزینٹ کرتا ہے کہ انسان کا جو انٹرنل آرگنز ہیں، جو ریپروڈکٹیو
چیزوں کے کام آتے ہیں، جیسے سیکشول آرگنز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انسان اپنا بچہ پیدا کر سکتا ہے، تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے، اور یہی چیز آپ کا نیگیٹو اماؤنٹ آف وینس بھی ریپرزینٹ کرتا ہے. اور یہ دونوں چیزیں ہاتھ کا کمبینیشن، یعنی یہ اماؤنٹ کا اور آپ کی جو ہارٹ لائن ہوتا ہے اس کو ملا کے پڑھا جاتا ہے. اس کے بعد آپ کی میرج کی لکیر کے اوپر بچے پڑھے جاتے ہیں. اگر یہ دونوں چیزیں ہی آپ کے ہاتھ میں ڈاؤن ہوں، یعنی اس پہ نہ تو آپ کی ہارٹ لائن نیچے اور اوپر کی طرف برانچز پھینک رہی ہو، اور ساتھ میں آپ کا اماؤنٹ آف وینس بھی ڈاؤن ہو، تو آپ کے ہاتھ میں بے شک ایک لکیر ہو بچوں کی یا 5 لکیریں ہوں، تو وہ کبھی بھی فلفل نہیں ہو پاتے. میں آپ کو پہلے بھی بہت دفعہ بتا چکا ہوں کہ اس حصے کے اوپر جو میرج لائن ہوتی ہے یہ آپ کی فزیکل ریلیشن کی لائن بھی ہوتی ہے، اور اس کے اوپر جو ورٹیکل لائنز ہوتی ہیں جس کو بچوں کی لکیریں کہتے ہیں، یہ بچے پیدا کرنے کی خواہش کو ظاہر کرتا ہے. اب اس کا مطلب یہ قطعی نہیں ہوتا کہ اگر آپ کے ہاتھ میں 10 لکیریں ہیں، عموماً طور پہ اگر آپ دیکھیں کسی کا بھی ہاتھ دیکھیں، بے شک آپ اپنا ہاتھ دیکھیں، تو آپ کو عموماً طور پہ لکیریں زیادہ ملیں گی. اس کے بعد نسبت ان لوگوں کے بچے کم ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر کسی انسان کے ہاتھ میں 5 لکیریں ہیں، تو اس کا مطلب یہ قطعی نہیں ہے کہ اس کی زندگی میں 5 بچے ہوں گے. اگر آپ ان کی زندگی دیکھیں گے، ان کی زندگی میں یا 3 بچے ہوں گے یا 2 بچے ہوں گے یا 4 ہوں گے. 5 جو بچے مکمل طور پہ بہت ہی کم کیسز میں ہوتے ہیں. اور بچے دیکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اس کا جینڈر کیا ہوگا، کہ وہ میل ہوگا کہ فیمیل ہوگا. اس کے لیے آپ نے پھر میرج لائن کے اوپر جانا ہے. جو لکیریں بولڈ ہوں گی اور ہلکی سی موٹی ہوں گی وہ آپ کے میل بچوں کو ریپرزینٹ کرتی ہیں. جو لکیریں پتلی ہوں گی وہ آپ کے فیمیل بچوں کو ریپرزینٹ کرتی ہیں. اور جو لکیر جتنی زیادہ گہری ہوگی اور جتنی زیادہ ڈومینیٹ ہوئی ہوگی باقی لکیروں پہ، تو انسان کا اس بچے کے ساتھ لگاؤ زیادہ ہوتا ہے بنسبت دوسرے بچوں کے. اور یہ بات آپ نے اپنی لائف میں بھی دیکھی ہوگی. اگر آپ کا کوئی بہن بھائی ہے یا آپ کے کوئی بھی سبلنگ ہے، تو آپ کو فیل ہوتا ہوگا کہ ماں باپ جو ہیں وہ مخصوص بچوں کے ساتھ ان کا لگاؤ زیادہ ہوتا ہے. یہ قدرتی عمل ہے، اس میں کوئی نیگیٹو بات نہیں ہے. تو میرج لائن کے اوپر صرف ورٹیکل لکیروں کا ہونا بچوں کو ریپرزینٹ نہیں کرتا ہے، اس کے ساتھ دوسری چیزیں بھی ہاتھ پہ دیکھنا بہت ضروری ہیں. خاص طور پہ آپ کا اماؤنٹ آف وینس اور آپ کی ہارٹ لائن. اگر یہ دونوں ہی چیزیں اگر سپورٹ کرتی ہوں تو پھر ہی وہاں جا کے انسان جو ہوتا ہے وہ اپنی خواہشات کو ریالٹی کے اندر کنورٹ کر سکتا ہے. تو اگر آپ کسی کا بھی ہاتھ دیکھیں تو صرف آپ نے یہ چیز نہیں دیکھنی کبھی بھی کہ اگر اس کے ہاتھ میں یہاں پہ لکیریں پائی جاتی ہوں تو آپ یہ پریڈکٹ کر دیں، یا اپنا ہاتھ بھی اگر آپ دیکھ رہے ہو تو آپ یہ پریڈکٹ کر دیں کہ میرے اتنے بچے ہوں گے. اگر آپ ایسا کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی پریڈکشن غلط ہو جائے، اور جس کے چانسز زیادہ تر ہوتے ہیں کہ وہ غلط ہو جائے، کیونکہ اماؤنٹ آف وینس کا آپ کا ڈائریکٹ تعلق ہے آپ کے سیکشول آرگنس کے ساتھ اور آپ کے سیکشول ڈیزائرس کے ساتھ. یہ اس چیز کو آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. عموماً طور پہ جن فیمیلز کا جو اماؤنٹ آف یہ والا جو وینس ہوتا ہے اگر وہ ڈاؤن ہو تو ان کو عموماً طور پہ جو پیریڈز ہوتے ہیں یا جس کو اردو میں ماہواری کہتے ہیں ان کو سامنا رہتا ہے اپنی لائف کے اندر. تو آپ نے ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہے. اور ایک اور بات آپ کو میں بتاتا چلوں کہ جو آپ کی فنگر آف مرکری ہوتی ہے، یہ والی انگلی، اس کا تعلق آپ کے سیکشول آرگنس کے ساتھ بھی ہے. لیکن یہ ہمارا کسی اور ویڈیو کا ٹاپک ہے، ہم اس کے اوپر کسی اور دن بات کریں گے کہ فنگر آف مرکری اور کیا چیزیں ریپرزینٹ کرتی ہے. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو بچوں کی جو لکیریں ہیں یا چلڈرن لائنز ہیں اس کی اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اس لیے میں آپ کو بار بار یہ کہتا ہوں کہ پمسٹری جو ہے وہ صرف لکیروں کا علم نہیں ہے، یہ ہاتھ کے کمبینیشن کا علم ہے کہ ہاتھ پہ جو لکیریں اور جو سائن اور جو ماؤنٹس بنتے ہیں اس کو ملا کے جو چیز نکلتی ہے، یہ اس کا نالج ہے. تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اب تک پسند آئی ہو تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں کا جو مسکنسیپشن ہے پمسٹری کے اوپر وہ ختم ہو سکے. تو اپنے میرج سیریز کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے اوپر ہم بات کریں گے کہ ہاتھ کے اوپر ڈیورس کے کون سے سائنز ہوتے ہیں. تو اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.